اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اور فرمایا کہ رجب جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور شعبان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری گناہگار امت کا مہینہ ہے۔ تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر جو اپنے نبی کو معجزہ دیا ہے، ورنہ تو نبی کے سارا جسم معجزہ ہے، نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا بیٹھنا معجزہ ہے، نبی کا بولنا معجزہ ہے، نبی کا کھانا ہمارے لیے معجزہ ہے، نبی کا سارا کمال ہی کمال ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سارے معجزات میں سے ایک نمبر کا جو معجزہ دیا ہے وہ معجزہ معراج کا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، ہر نبی کو اللہ نے معراج کروائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح کی معراج کروائی ہے کہ اللہ رب العزت کو بہتر جانتا تھا کہ آنے والا وقت آئے گا، سائنس عروج پر ہوگی، سائنس کی تحقیق بڑی سخت ہوگی، اور جب سائنس آج کے وقت کے اندر جب سائنس اپنی بلندیوں کو چھونے لگی، جب سائنس نے اپنی تحقیق جاری کرنے لگی، تو سائنس نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم چاند پر گئے ہیں اور ہم نے وہاں سے مٹی اٹھا کر لائی ہے۔ اب ایسے وقت کے اندر اگر اپنے نبی کو اللہ رب العزت زمین پر معجزہ اگر دیتا، زمین پر اپنی معراج کروا دیتا، تو سائنس کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں مانی جاتی۔ سائنس تو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چاند پر گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سائنس کے سامنے ایک لاجواب تحقیق رکھ دی ہے، ایک لاجواب معجزہ رکھ دیا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، سائنس تحقیق کر سکتی ہے، دنیا ترقی کر سکتی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی ترقی کر سکتی ہے، لیکن جہاں پر میں نے اپنے نبی کو بلایا ہے، جہاں پر میرے مصطفیٰ قریب گئے ہیں، وہاں سائنس کی تحقیق بھی نہیں جا سکتی ہے، وہاں تحقیق کیا، وہاں لوگوں کی عقل بھی نہیں جا سکتی ہے۔ اب معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اس بات کو کہا جاتا ہے، کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ معجزہ وہ بات ہوتی ہے جو عقل کے اندر سمجھ کے اندر بالکل نہ آئے، عقل اور سمجھ اور عادت کے خلاف ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام کے معراج کے معجزے پر سائنس نے تحقیق کی تو سائنس نے دیکھا کہ آسمان کو جو ہے کہیں سے دروازہ ہی نہیں ہے، کہیں سے جانے کا کوئی اوپر راستہ ہی نہیں ہے۔ اب جو سائنس کی تحقیق کے اندر نہ آیا، سائنسدانوں کی عقل کے اندر نہ آیا، دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کی عقل کے اندر نہ آ پائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب ان کا پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد ان کو جنت میں رکھا، جنت میں رکھنے کے بعد ان کو ایک گیہوں کا دانہ جو تھا اس کے کھانے سے منع کر دیا، اس کا پھل مت کھائیے ورنہ آپ کو جو ہے زمین پر اترنا پڑ جائے گا۔ ان کو شیطان نے بہکایا، انہوں نے وہ دانہ کھایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو جسم کے اعتبار سے جسم کے ساتھ، آدم علیہ السلام کا بھی جسم تھا اور حضرت حوا کا بھی جسم تھا، ان دونوں کا جسم تھا، اور دونوں کو جسم کے ساتھ اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر لایا۔ تو اگر اب کوئی بندہ اس پر تحقیق کرے کہ جب وہ وہاں سے جنت سے زمین پر آیا تھا، کوئی ایسی فلائٹ نہیں تھا، کوئی جہاز وغیرہ نہیں تھا جس کے اندر ان کو اٹھا کے لایا، جس کے اندر بٹھا کے لایا، تو یہ تحقیق جب انسان اللہ کی قدرت پر کرے گا تو یہ میرے رب کی ہی قدرت ہے، کس طرح آدم اور حوا کو زمین پر اتارا یہ وہی جانتا ہے، تو یہ عقلوں سے باہر بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو جب پیدا کیا، انسان کو، مرد کو، عورت کو جب پیدا کیا تو ایک میاں اور بیوی کو دو جمع ہوئے، پھر ان کی اولادیں چلی، دو جانور جب آپس میں ملے تو ان کی اولادیں چلی۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، نہ تو آدم کا باپ تھا نہ آدم کی ماں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے تیار کر کے بتا دیا جو لوگوں کے ذہن کے اندر ہی نہیں آ سکتا، لوگ خیال ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح تیار کیا ہوگا، اللہ نے کس طرح اس کو بنایا ہوگا، سانس کس طرح ڈالی ہوگی۔ تو یہ ساری لوگوں کی عقل سے باہر ہے کہ اس کو قدرت رب کعبہ کی قدرت کہتے ہیں۔ تو جب یہ ایک عجیب واقعہ تھا، جب آدم علیہ السلام پیدا ہوا، اب آدم علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ خیال دوڑا کہ کاش اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس کے ساتھ دل لگایا جائے، جس کے ساتھ بیٹھا اٹھا جائے، جس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی جائے، تو یہ نیند بیداری کیا، نیند کے عالم میں تھے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ دیکھو، اللہ نے ان کی بایاں پسلی سے حضرت حوا پیدا کر دی۔ تو دنیا میں ہوتا کیا ہے، عورت سے مرد پیدا ہوتا ہے، عورت سے بچے پیدا ہوتے ہیں،
لیکن یہاں الٹا ہے، یہاں آدم کی پسلی سے ہوا پیدا ہو رہی ہے۔ اب دنیا کی تحقیق، اگر دنیا اس پر تحقیق کرے گی تو دنیا کی عقل سے باہر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا پیدائش کا انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، تو جب لوگوں نے اس بات پر اعتراض اٹھانا چاہا کہ لوگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا اور کہاں سے مسجد اقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک اور اس کے بعد لامکان تک، تو یہ سیکنڈوں میں آنا اور جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب کریم نے یہاں پر سبحان کہا، اور سبحان اس لیے کہا کہ وہ بات جو کسی تحقیق میں نہ آتی ہو، وہ بات جو عقل کے اندر نہ آتی ہو، وہ بات جو سمجھ میں نہ آتی ہو، وہ بات جو ذہن میں نہ آ سکتی ہو، دنیا کے سامنے عجیب ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی عجیب باتوں میں سے ایک عجیب بات جو ہے، سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کو جو معراج پر لیا، یہ دنیا کی عقل سے باہر ہے، دنیا کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رب کعبہ آپ نے لیا کس طرح؟ تو اللہ نے کہا سبحان الذی، میں پاک ہوں، میری ذات اعلیٰ ہے، میری ذات بلند ہے، میں چاہوں تو لے جا سکتا ہوں، جس طرح چاہوں تو لے جا سکتا ہوں، چاہوں تو آسمانوں کے دروازے کھل جائیں اور چاہے تو آسمانوں کے دروازے بلند ہو جائیں۔ اب اللہ پاک نے اپنے نبی کی اس جو معراج کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اگر معراج دیکھو گے تو ایک ہی بات اس کے اندر عجیب آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ میں آپ مجھے دیدار کروائیں، تو آپ اس کے اندر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیدار کے لیے موسیٰ قبا طور پر گئے، 40 دن عبادت کی، 40 دن روزے رکھے، ننگے پاؤں بیٹھے رہے۔ اب موسیٰ یہ مشقت کیوں اٹھا رہا ہے، یہ پریشانی کیوں اٹھا رہا ہے، ننگے پاؤں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ اللہ ننگے پاؤں رہنا بھی برداشت ہے، مجھے روزہ رکھنا بھی 40 دن برداشت ہے، مجھے رات 40 دن جاگنا بھی برداشت ہے، اللہ ساری مصیبتیں، ساری مشقتیں مجھے برداشت ہیں، مگر میں اگر آپ کا دیدار مجھے ہو جائے تو میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اللہ کے دیدار کے لیے موسیٰ نے ساری مشقتیں برداشت کر لی۔ اب جب 40 دن کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دیدار کروانا تھا تو رب نے جواب دیا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب موسیٰ نے التجا جب کی، بار بار کی، تو اللہ رب العزت نے اپنا نور کی تجلی، اب کتنا نور اللہ نے اپنا ظاہر کیا؟ ایک سوئی کا ناکہ سب کو معلوم ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سوئی کے ناکے جو ہے اس کا 1000واں درجہ، یعنی اس کو اگر حصوں میں ڈیوائڈ آدھا آدھا کیا جائے، 1000 حصے بنا جائے تو 1000 میں حصے سے کم حصہ اللہ نے اپنا نور، اتنا سارا نور جب ظاہر کوہ طور کی پہاڑیوں پر کیا تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم جلال، یعنی کہ اس نور کی تجلی سے زمین پر گر گئے۔ اب جب زمین پر گرے کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے تو ان کی آنکھوں کا عالم یہ ہو گیا، کوئی بندہ ان کو دیکھتا آنکھیں پھٹ جاتی، کوئی درخت ان کے سامنے آتا جل جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کیا؟ پہلے لکڑی کے یہ تختے بنائے، اپنی آنکھوں کے آگے رکھے، وہ بھی جل گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے پتے رکھے، وہ بھی جل گئے۔ ساری کی ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے جب رکھتے جل گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اے اللہ اب کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے موسیٰ ایک متقی آدمی ڈھونڈو، ایک پرہیزگار آدمی دیکھو جو نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، مکمل نمازی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اس کا لباس اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھو اور تم ان کو اس کا حجاب کر لو۔ وہ اس کی آنکھیں ان کے آگے جب رکھو گے تو وہ جلے گا نہیں، ورنہ اپنی آنکھوں کے آگے جس چیز کا حجاب، جس چیز کا پردہ لگاؤ گے وہ جل جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ یہاں عقل کیا کام کرے گی؟ لکڑی طاقت میں زیادہ ہے یا کپڑا طاقت میں زیادہ ہے؟ آپ بتائیے، پتے زیادہ ہے یا کپڑا زیادہ ہے؟ پتھر طاقت میں زیادہ ہے یا لباس طاقت میں زیادہ ہے؟ لیکن دیکھیے اللہ کے نزدیک ایک مومن بندے کا لباس، ایک نمازی بندے کے لباس کی طاقت یہ ہے کہ جو دنیا کے درختوں کی طاقت نہیں ہے، جو دنیا کے پہاڑوں کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے اس جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کسی مومن بندے کا لباس اپنی آنکھوں کے آگے جب رکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ حجاب رک گیا، اب جلا نہیں۔ لوگوں ایک مومن کے لباس، ایک نمازی کے لباس جو بدن کے ساتھ، مومن کے بدن کے ساتھ جو کپڑا ٹچ ہو جائے، اس کپڑے کی شان اور اس کپڑے کی مرتبہ، اس کی عظمت یہ ہو جاتی ہے۔ اور جو مومن سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی عبادت کرے، اس کے سر کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کے جسم کی شان کیا ہوگی۔ اور جب یہی موسیٰ علیہ السلام گھر آتے ہیں
ان کی بیوی ان سے عرض کرتی ہے موسیٰ آنکھوں سے حجاب اٹھاؤ. یہ بیوی کسے کہتے ہیں نا میں حجاب نہیں اٹھاؤں گا, آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی, آپ کی آنکھیں جل جائیں گی. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ان آنکھوں سے میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے, اللہ کی نور کی تجلیاں دیکھی ہیں. تو اس ان کی بیوی نے کہا موسیٰ علیہ السلام اگر میری ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں بھی چلے جائیں تو جانے دو, میں ان آنکھوں سے ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جو آنکھیں آج اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں, جن آنکھوں نے اللہ کی زیارت کی ہے, یہ آنکھیں آج ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہیں. موسیٰ اگر میری آنکھ پھٹ جائے تو پھٹنے دو. ان کی بیوی نے ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا, دوسری آنکھ کھولی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حجاب اپنا پردہ اٹھایا تو دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھ جو ان کی بیوی نے جو سامنے رکھی وہ پھٹ جاتی ہے. اب جب پھٹ گئی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے پھٹی ہوئی آنکھ پر ہاتھ رکھا, ان کو درد وغیرہ کچھ محسوس نہیں ہوا کیونکہ عشق الہی میں مبتلا تھی. انہوں نے دوسری آنکھ سے ہاتھ اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کی دیدار کرنے لگی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے وہ نور ظاہر ہوا تو ان کی وہ آنکھ بھی پھٹ گئی. انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا تب تک دوسری آنکھ سلامت ہو جاتی تھی. تو یہ رب کعبہ کا نور کی تجلی ہے جو انہوں نے کعبہ طور کی پہاڑیوں پر ڈالا, وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے, پہاڑ پھٹ گئے, موسیٰ زمین پر گر گیا. اللہ کا نور جو تھا وہ پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے. اب رب کعبہ نے اپنا کتنا سارا نور کہ جو سوئی کے ناکا ہے اس کے 1000 میں درجے سے کم ظاہر کیا تو کعبہ طور کی پہاڑیاں پھٹ گئی. اب یہاں پہ دیکھو, یہاں پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, نہ تو دور سے دیکھتے ہیں, نہ تو شیشے میں دیکھتے ہیں, نہ تو خواب میں دیکھتے ہیں, بلکہ ظاہر حضور سامنے جا کر میرے رب کعبہ سے گفتگو بھی کرتے ہیں, ان کا دیدار بھی کرتے ہیں. اور جب یہ ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا, لیکن ہمارے نبی جب گئے ان کا ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, ہر پل, ہر بات ان کی جو ہے وہ معجزے کے اندر نظر آتی ہے. جس طرح ایک اندازہ لگائیے, ایک عرش سے لے کر صراط المنتہا تک 70,000 پردے ہیں اور ایک پردے کے بیچ میں فیصلہ 500 سال کا ہے. تو ایک عرش سے لے کر صراط المنتہا تک اگر 70,000 پردے ہیں تو 70,000 ایک پردے سے دوسرے پردے کے بیچ میں اگر 500 سال کا سفر ہے تو ہم اس کو اگر اس سے 500,000 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ 35 کروڑ سالیں بنتی ہیں. اب اللہ یہ معجزہ ہے, یہ الگ ہے. دیکھو ایک اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج کروایا, کب کروایا؟ لیلن, رات کے تھوڑے حصے میں. اب سفر کتنا ہے؟ سفر اتنا ہے کہ 35 کروڑ سال بنتی ہے عرش سے لے کر صراط المنتہا تک. اب صراط العرش سے نیچے کتنا سفر ہے اور صراط المنتہا سے اوپر کتنا سفر ہے. اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو سفر نہیں کرایا بلکہ کہا اسرا, اور عربی میں اسرا سفر کو نہیں کہتے ہیں, سفر کو عربی میں جو سحر اسرا کہتے ہیں, سحر کو. اب جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو سفر کا انداز یہ ہے کہ اگر ہم نے جموں جانا ہے تو ہم پراپرلی جتنا ٹائم ہمیں لگے گا, جتنی ضرورت ہے, ہم ڈائریکٹ گاڑی میں بیٹھیں گے اور جموں اتر جائیں گے. اگر ہم جموں شہر کے لیے جائیں گے تو ہم راستے میں کہیں سیٹیوں کا محاسبہ کریں گے, کہیں بازاروں میں ٹھہریں گے, کہیں اچھی اچھی جگہوں پر جائیں گے. تو رب کریم نے صرف اپنے نبی کو سفر نہ کروایا بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا, بات ہے وہ پروردگار جو اپنے نبی کو ایک راتوں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر پورے عالم کا سحر کروا کے لایا. کہاں سحر کروائی؟ اللہ کے نبی نے جنت میں بھی جنت کو بھی دیکھا, اللہ کے نبی نے جہنم کا محاسبہ بھی کیا, اللہ کے نبی نے فرشتوں کا محاسبہ بھی کیا, اللہ کے نبی نے ساری کائنات کا محاسبہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آتے ہیں. آپ کتنی دیر کے اندر, لیلن, نہ گھنٹوں کے اندر, نہ دن کے اندر, نہ پوری رات کے اندر, فرمایا لیلن, تھوڑے سے حصے کے اندر یہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ اس کے اندر اندازہ یہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کی عظمت کیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے بڑی عجیب بات تھی, اس لیے میں نے کہا سبحان, کہ وہی پاک رب ہے, وہی عظمت والا رب ہے جو اپنے نبی کو اتنے بڑے معجزے سے, اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی فضیلت کے ساتھ نوازتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جبریل امین براق لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جبریل امین, رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا اور 27ویں تاریخ کو معراج ہوئی ہے اور چاند کی 27ویں تاریخ کو آپ سب کو پتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے, کہیں سے رات کو چاند نظر نہیں آتا ہے. تو جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کی پروردگار اب نبی کو معراج کروانی ہے لیکن باہر چاند بھی نہیں ہے, سورج بھی نہیں ہے, روشنی بھی نہیں ہے, دن بھی نہیں ہے, رات ہے. اے اللہ, اس اندھیری رات کے اندر اپنے نبی کو کس طرح لے کر آنا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے غیب سے آواز آئی
اور جبریل کیسی بات کر رہا ہے، کیسی گفتگو کر رہا ہے، تجھے خبر نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر سورج کے سامنے اپنا چراغ لے کر جائے گا تو کہے گا میرے چراغ میں روشنی ہے یا سورج میں روشنی ہے؟ تو یہ دنیا کو پتا ہے کہ سورج کے سامنے چراغ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو فرمایا جبریل سن لے، میں نے اس لیے سورج کے سامنے چاند کی روشنی کے اندر، سورج کی روشنی کے اندر میں نے دن کے اندر نبی کو معراج نہیں کروایا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، لوگوں کی عقل میں یہ بات آ جائے کہ میرا نبی جو ہے، میرے آخری نبی جو ہے، نہ وہ چاند کے محتاج ہے، نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہے، نہ وہ زمین کی روشنی کے محتاج ہے، نہ دن کے محتاج ہے، نہ رات کے محتاج ہے۔ اور جبریل امین میں نے اس نبی پر 70,000 نوری پردے رکھے ہیں، اور تو کہتا ہے یہ اس کو اندھیرے میں کس طرح لاؤں؟ اس کو روشنی کے اندر لانا تھا، سورج کی روشنی ہونی چاہیے تھی، چاند کی روشنی ہونی چاہیے تھی۔ اور جبریل اگر میں ان کے 70,000 نور کے پردوں میں سے اگر چند پردے ہٹا دوں گا تو لوگوں کو نہ چاند نظر آئے گا، نہ سورج نظر آئے گا، نہ کوئی اور روشنی نظر آ جائے گی، بلکہ اس ساری روشنی کے اوپر نبی کی روشنی غالب آ جائے گی، نبی کی جو ہے چہرے سے نور نکلے گا، وہ نور جو ہے غالب آ جائے گا۔ اب اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے حسن و جمال تو ضرور دیا ہے، مگر یوسف علیہ السلام کے حسن کے اور ان کی خوبصورتی کے ترانے جگہ جگہ گائے جاتے ہیں کہ یوسف جیسا کمال میں کوئی نہیں تھا، یوسف جیسا حسن کسی کے اندر نہیں تھا۔ تو میرے آقا، آپ کے اندر اتنا حسن نظر نہیں آ رہا ہے، ظاہر میں حسن نہیں ہے۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دروازے سے کچھ دیر کے لیے باہر چلے جا ذرا۔ تو جب حضرت عائشہ دروازے سے تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تو پھر حضور نے آواز دی عائشہ اندر آ جا۔ تو جب حضرت عائشہ دروازے سے اندر قدم رکھتی ہے، ایک قدم اندر رکھنا تھا اور ہٹ کے دوبارہ باہر بھاگتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، آپ دوبارہ باہر کیوں دروازے سے بھاگی ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، اے آقا قربان میرے ماں باپ پر ہو جائیں، آقا میں نے دروازے سے اندر جب ایک قدم رکھا پورے گھر کو میں نے اس طرح سے روشن دیکھا، اس طرح سے نور کے اندر برپا دیکھا کہ میں نے سوچا اس نور کی تجلی کے اندر میں جل جاؤں گی، میں نے فوراً باہر بھاگی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او عائشہ، تو یوسف علیہ السلام کے حسن پر، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پہ ناز کر رہی تھی، ابھی مجھ محمد پر اللہ نے 70,000 نور کے پردے ڈالے ہیں، میں نے ان میں سے ایک ہی پردہ ہٹایا تھا، باقی تو سارے بقایا ہیں۔ تو اگر میں یہ 70,000 کے 70,000 پردے اگر نور کے ہٹا لوں گا، اپنے چہرے سے یہ 70,000 نوری نقاب اگر ہٹا لوں گا تو کائنات کی کوئی انسان، کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ اس لیے عائشہ میں نے اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ نوری لباس پہنا رکھا ہے، اللہ نے مجھ کے اوپر، میری ذات پر بے شمار نور کے لباس ڈالے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن بھی معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا سارا جسم سراپائے معجزوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اب یہ معجزہ معراج جو ہے، جو اللہ نے سارے 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے، سارے انبیاء میں سے اور خود نبی کے سارے معجزات میں سے سب سے بھاری اور سب سے اونچا معجزہ وہ معراج کا بتایا ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک قدم جو ہے وہ ایسا معجزہ نظر آتا ہے کہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ اب یہی حضور علیہ السلام جب براق پر سوار ہوئے، اب براق کس کو کہتے ہیں کہ براق حضور علیہ السلام اگر یہ نگاہ مارتے ہیں، یہاں سے نگاہ ڈالتے ہیں تو جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے اس براق کی ایک چھلانگ وہاں پر پہنچتی ہے، اس کی رفتار اور اس کی سپیڈ یہ ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچتے ہیں تو جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں سفر کیا تو وہاں پر اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، اور جب اس قبر سے گزر ہوا تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب یہ یہاں سے چلے گئے، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ کہاں ہے؟ وہ اپنی قبر کے اندر ہے، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہی نبی یہاں پر دیکھنے کے بعد کہاں پہنچتا ہے؟ مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچتا ہے، تو فرماتا ہے 1,24,000 انبیاء اکرام، سارے کے سارے نبی اور سارے کے سارے رسول جو ہے وہ صفوں میں ہے، موسیٰ بھی صف کے اندر ہے، اور میں نے مصلی پر جا کر جبریل امین نے اقامت پڑھی اور میں نے نماز پڑھائی۔ اب عقل یہ بات تو نہیں مانے گی
کہ موسیٰ تو اپنی قبر میں حضور نے دیکھا، اور حضور نے ہی کہا کہ میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں دیکھا، اور حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے پیچھے دیکھا، اور نماز بھی میں نے پڑھائی، ان کی امامت کی ہے۔ اب یہاں سے دو اعتراض حل ہو جاتے ہیں، ایک ان لوگوں کے جن کا ذہن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے کوئی نبی جاتا ہے اس کے بعد وہ ثم معاذ اللہ نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے، تو ایک امتی اور نبی میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ ڈیفینیشن آپ کلیئر کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن ہمارے نبی کے امتی بھی ہیں، اس لیے ہمارے نبی کے مقتدی بھی ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ میں حضور نے نماز پڑھائی، امام حضور ہیں اور مقتدی موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اگر ایک مقتدی یعنی حضور کا مقتدی اگر قبر سے یہ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کر، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم مردوں کو آیا ہے یا زندوں کو آیا ہے؟ آج تک کوئی قرآن کی آیت نہیں ملے گی، آج تک کوئی حدیث تمہیں نہیں ملے گی جو یہ کہتی ہو کہ مرنے کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ نہیں، جب تک سانس ہے نماز فرض، جب تک سانس ہے روزے فرض، جب تک سانس ہے زکوٰۃ فرض، جب تک سانس ہے حج فرض، سانس نکلے تو کہانی ختم۔ لیکن یہ نبی قبروں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں؟ پتہ یہ چلتا امتی اور نبی میں فرق یہ ہے، امتی کی نماز دنیا میں ختم ہو جاتی ہے اور نبی کی عبادت نماز جو ہے وہ مسجد قبر میں بھی بقایا رہتی ہے، اور نبی اپنے قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب قبر کے اوپر تختہ، تختے کے اوپر مٹی، مٹی کے اوپر سے حضور سفر براق پہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں موسیٰ نماز کی حالت کے اندر ہے، اور جو نبی اگر قبر کے اندر موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور موسیٰ دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتا ہے، وہی نبی آج روزہ رسول کے اندر رہ کر ساری کائنات کا مشابہ کر سکتا ہے۔ اور جب یہی نبی مسجد اقصیٰ کے اندر سارے اماموں کی امامت کرنے لگا تو بتائیے، نبی تو قبروں کے اندر تھے، کوئی نبی عراق کی سرزمین پر ہے، کوئی نبی ہندوستان کی سرزمین پر ہے، کوئی نبی سعودی عرب کی سرزمین پر ہے، کوئی نبی کہیں پر دفن ہے۔ مجھے بتاؤ کون تھا اعلان کرنے والا؟ کون ملا مائک سے اعلان کر رہا تھا کہ فوراً مسجد اقصیٰ میں حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ آ رہے ہیں؟ ان نبیوں کو خبر دینے والا کون تھا؟ ان نبیوں کو لینے والا کون تھا؟ ان نبیوں کو اتنے جلدی لے جانے والا کون تھا؟ یہ سبحان الذی، رب کعبہ نے کہا سبحان الذی، وہ بے عقلو سن لو، وہ کم سمجھ والو سن لو، تمہاری عقل کے اندر یہ بات آئے گی نہیں، اس لیے تو میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ میں لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی راتوں رات، پوری رات بھی نہیں لیکن تھوڑے سے حصے کے اندر جب مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی۔ مسجد اقصیٰ سے حضور علیہ السلام کا سفر جب براق تھا، براق کے بعد رف آیا، رف پر سوار ہوا، رف بھی ختم ہوا، اب صراط المنتہا پر پہنچے۔ اب جب یہ صراط المنتہا پر پہنچے، یہاں پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان۔ اب پہلے تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، اس کے بعد حضور نے فرمایا میں نے پہلے آسمان پر آدم سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر میں نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر میں نے موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پر میں نے کس سے ملاقات کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ ذرا عقل سے لو، فتویٰ کہاں سے لوگے؟ پہلا تو نبی نے اقصیٰ میں پیچھے نماز پڑھی، مقتدی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، حضور نے موسیٰ کو قبر میں بھی دیکھا، مسجد اقصیٰ میں نماز بھی پڑھائی، ادھر سے ساتویں آسمان پر بھی موسیٰ چلا گئے۔ یہ لے جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ وہی ذات لے جانے والی ہے۔ اور جب یہ ساتویں آسمان سے پار ہوئے، صراط المنتہا پر پہنچے، تو صراط المنتہا پر بیت المعمور ہے، جہاں کعبے کی سرزمین پر آج کعبہ ہے، اسی کی ڈائریکشن میں اگر ہم سیدھا اوپر جائیں گے تو اس کے اوپر بیت المعمور ہے، یعنی جس طرح ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں اسی طرح وہاں پر فرشتوں کا طواف کرنے کے لیے بیت المعمور بنایا ہے۔ اگر بیت المعمور کو اسی طرح ہم ڈائریکشن میں سیدھا لائیں تو یہ کعبے کی زمین پر آتا ہے۔ اب کعبہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے جب زمین کو بنایا تو اسی جگہ سے شروع کیا، سب سے پہلا زمین کا ٹکڑا وہ جو ہے جو کعبہ ہے، تو حضور کسی کے اوپر بیت المعمور ہے۔ جب بیت المعمور کے اوپر پہنچے تو جبریل امین نے دیکھا کہ رب کعبہ نے 70,000 نہیں بلکہ لاکھ تعداد فرشتوں کو تعداد کے اندر نہیں ہے، ان کو جمع کیا ہوا بیت المعمور کے اندر ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا آقا آج ایک کام کیجئے. فرمایا کیا ہے؟ کہا آقا آپ کو بیت المعمور میں نماز پڑھانی ہے. فرمایا کس کو نماز پڑھانی ہے؟ کہا فرشتوں کو نماز پڑھانی ہے. اب بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی جبریل کا علم نبی سے زیادہ. ادھر جبریل بھی مقتدی بن گیا, ادھر میکائیل بھی مقتدی بن گیا, ادھر اسرائیل بھی مقتدی بن گیا. سارے کے سارے فرشتے پیچھے صفوں میں کھڑے ہیں. میرے آقا نے بیت المعمور کے اوپر فرشتوں کی جماعت کر کے نماز پڑھائی. صراط المنتہا کے اوپر ایک عجیب واقعہ یہ نظر آنے لگا کہ جبریل امین سے میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل ایک بات پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب. اوپر والی مائک کے اندر والا نہیں, یہاں والا چل رہا ہے, اندر والا وہ بھی چلنا چاہیے. تو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ من کل عصب توبہ. تو جب جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ مجھے ایک بات کا جواب دئیے جبریل امین, یہ جو صراط المنتہا پر اونٹیں سفر کر رہی ہیں, یہ اونٹیں ایک طرف سے آ رہی ہیں اور دوسری طرف جا رہی ہیں, ان کے اوپر ٹرنک یعنی بکسے لدے ہوئے اور ان کے بیچ میں سامان ہے. آپ مجھے بتاؤ یہ اونٹیں کب سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں اور آتی کس طرف سے ہیں؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ صراط المنتہا پر آتا ہوں اور کئی ہزار چکر لگائے ہیں, مجھے اس کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے. یہ اونٹیں اسی طرح آ رہی ہیں اور اسی طرح جا رہی ہیں, لہٰذا مجھے اس کے بارے میں حضور علم نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ تو بتا دے خدا کے بندے, یہ تو بتا کہ اس کے اوپر سامان کیا لادا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ ٹرنک لادے ہوئے, یہ بھی پتہ نہیں بیچ میں سامان کیا ہے. کہا سر ایک ٹرنک کو تو نیچے اتار. فرمایا آقا ان ٹرنکوں کے تالا لگے ہوئے ہیں, اب یہ چابی میرے پاس نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا میں چابی دیتا ہوں. فرمایا کیا یا رسول اللہ کیا چابی ہے؟ کہا ایک ٹرنک کو نیچے اتار اور پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب جبریل امین نے یہ پڑھنا تھا ٹرنک کھل گیا, ٹرنک کے اندر انڈے ہیں. فرمایا ان کو کھول. جبریل نے کہا آقا چابی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا پڑھ محمد الرسول اللہ. تو جب پڑھا گیا جب ٹرنک کے اندر سے انڈا بھی کھل گیا, انڈے کے اندر جتنے گیہوں کا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اس سے بھی کم ذرے کے اندر دانے بھرے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ان کے اندر کیا ہے؟ کہا آقا واللہ عالم, میرا رب جانتا ہے ان کے اندر کیا ہے, کوئی چابی نہیں ہے. میرے آقا نے کہا جبریل ان کو بھی کھول. فرمایا کہ آقا چابی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا پڑھ محمد رسول اللہ. جب پڑھا گیا وہ بھی کھل گیا. اب دانہ کتنا سارا ہے جو نظروں میں بھی نہ نظر آئے, یعنی کہ اتنا کم ذرا ہے. فرمایا جبریل امین یوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ایک طرح سے ڈر جاتے ہیں, اتنا پریشر کے اندر آ جاتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا جبریل کیا ہو گیا, کیا اتنا پریشان کیوں ہو گیا؟ کہا آقا اس دانے چھوٹے سے دانے کے اندر اللہ نے سات زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو جمع کیا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور وہ آج پورے اس انڈے کے اندر جو ہے جشن منا رہے ہیں. تمہارے آسمانوں پر آنے کے آج جشن منائے جا رہے ہیں, تمہارے آسمانوں پر آنے کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, مرحبا کے اعلان کیے جا رہے ہیں. اور جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہاری عظمت کا عالم کیا ہوگا جس رب کعبہ نے ساری کائنات کو ایک انڈے کے اندر جمع کر دیا ہے اور تمہاری عظمت کے لیے کیا ہے. رب کعبہ کا عالم تمہاری شان اور تمہاری عظمت اور تمہاری مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزہ ہیں, بے شمار شانیں ہیں, بے شمار فضیلتیں ہیں. اب کوئی اگر یہ بات کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کم و بیش 35 کروڑ سالوں کا سفر میں نے آپ کو صراط المنتہا سے ایک عرش تک بتایا ہے, اب اس کے نیچے والا اور اس کے اوپر والا سفر کتنا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. اور حضور کو گزرے ہوئے آج سے کتنی سو سالیں ہوئی ہیں, بے شمار. آدم کب سے آیا بے شمار ہے. اب اللہ نے کوئی سالوں کا ذکر یہاں پر نہیں کیا, لیلن کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر لے گیا. اب جب اللہ تھوڑے سے حصے میں اتنا سفر بھی کروایا, جنت دکھائی, سب کچھ دکھایا, واپس آئے, کنڈی دروازے کی کھولی وہ بھی ہل رہی ہے, جب وضو فرمایا وہ پانی چل رہا ہے, اور جس امامے نے آپ کے جس ڈالی نے آپ کی امامے کو بوسہ دیا وہ بھی ہل رہی ہے. اب کوئی کہے کہ یہ سارا پلان کس طرح سے ہو سکتا ہے, تو ہمارے پاس اس کی سمپل ایگزامپل سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جو سمپل گھڑیاں جو سیل پر چلتی ہیں, آپ اس کا سیل نکالیے اور سیل نکالنے کے بعد 10 دن کے بعد سیل ڈالیں گے, تو اگر یہ 1 بج کے آپ نے 10 منٹ پر سیل نکالا تھا
تو 10 دن کے بعد اگر آپ اس پہ سیل ڈالو گے، اگر رات کے 12 بجے بھی ڈالو گے، سیل ڈالنے کے بعد یہ رات کے کو 12 بجے تو نہیں بتائے گی، یہ وہی 1:10 بتائے گی. یعنی جب سے سیل نکالا جو ٹائم تھا اور جب سیل ڈالا جو ٹائم تھا، یہ واچ سیم اسی طرح بتائے گی. یہ میں آپ کو ڈیجیٹل گھڑی کے بارے میں نہیں بلکہ سیل والی گھڑی کے اندر بتاتا ہوں. تو اسی طرح اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک جان ڈالی ہے، جسم ڈالا ہے، ایک سیل ڈالا ہے، جس سیل سے انسان کی زندگی کامیاب ہے، جس سیل سے انسان زندہ ہے، انسان چل رہا ہے. تو جس دن میرے عقل کے مطابق جس دن اللہ نے اپنے نبی کو بلانا تھا، تو لگتا یہ ہے انسانوں کے سیل بھی نکال دیے گئے، زمین کے سیل بھی نکال دیے گئے، جانوروں کے سیل بھی نکال دیے گئے. اس ساری کائنات کو سلا کے اللہ نے کئی کروڑوں سالوں کا سفر کروا کے جب حضور کو واپس لایا، تو زمین کے اندر سارے انسانوں کے اندر جب سیل ڈالے تو ان کو وقت وہی نظر آیا جس وقت کے اندر یہ تھے، ان کو وہی آیا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام